حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ ایک وقت میری ملاقات حضرت ابوبکر سے ہوئی۔ میں پریشان تھا، ایک عجیب کیفیت مجھ پر تھی، سوچ رہا تھا، ایک ٹینشن میں تھا۔ حضرت ابوبکر نے مجھ سے کہا کیف انت یا حنظلہ، حنظلہ کیسے ہو، خیر خیریت؟ حضرت حنظلہ نے چھوٹتے ہی کہا نافق الحنظلہ، نافق حنظلہ۔ خیریت پوچھنے پر کیا جواب دیا حضرت حنظلہ نے؟ حنظلہ منافق ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، حنظلہ منافق ہو چکا ہے۔ حضرت ابوبکر نے کہا سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، حنظلہ یہ کیا کہہ رہے ہو تم، کیسے تم منافق ہو گئے؟ حضرت حنظلہ نے کہا کہ دراصل معاملہ یہ ہے کہ ہم جب اللہ کے نبی کی مجلس میں ہوتے ہیں، یذکرنا بالنار والجنہ، اللہ کے نبی جہنم کے مناظر اور جنت کے حسین مناظر کو ذکر کر کے جو ہماری نصیحت کرتے ہیں، اس وقت جو ہمارے ایمان کا جو لیول ہوتا ہے، جو عمل کا جو جذبہ ہوتا ہے، اور اس وقت جس انداز میں جن جذبات کے ساتھ ہم عمل کرتے ہیں، جب اللہ کے نبی کی مجلس سے نکلتے ہیں تو وہ ایمانی کیفیت، جب ہم اپنے بیوی بچوں میں ہوتے ہیں، تجارت میں ہوتے ہیں، تو وہ ایمانی کیفیت جو اللہ کے نبی کی مجلس میں ہوا کرتی تھی، وہ کیفیت اب ہماری نہیں ہے۔ تو یہ کیفیت کی جو تبدیلی ہے کہ اس وقت ایمان اعلیٰ درجے پر پہنچ جاتا ہے، اور بیوی بچوں میں آتے ہیں تو ایمان کا گراف نیچے گر جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے۔ اسی کیفیت کے بدلنے کو انہوں نے سمجھا کہ یہی نفاق ہے۔ ابوبکر نے سنا تو کہا کہ حنظلہ ایسی بات ہے تو اللہ کی قسم میرا بھی یہی حال ہے، اللہ، اور ہم تو یہ کہ پکے جنت کا ٹکٹ لکھا کے لائے گئے، قرآن و سنت کو مان لی۔ کبھی آتا ہمارے دلوں میں جناب، ہم کبھی اپنے آپ کو منافق سمجھتے ہیں، کبھی اس اعتبار سے محاسبہ کرتے کیا ہیں؟ یہ ہے دیکھیں اللہ کے نبی کے صحابہ، ابوبکر کون، جو سارے انبیاء کے بعد سب سے عظیم شخصیت اگر کوئی ہے تو وہ ابوبکر کی ہے۔ ابوبکر بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو کیفیت تبدیل ہو رہی، کہیں یہ نفاق تو نہیں؟ کہنے لگے حنظلہ اگر تمہاری کیفیت یہ ہے تو میری بھی کیفیت یہی ہے۔ چلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پریشان ہو کر اللہ کے نبی کی خدمت میں گئے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے نبی نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو چکا ہے اللہ کے نبی۔ اللہ کے نبی نے کہا ماذا کہا، حنظلہ کہنا کیا چاہتے ہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا اللہ کے نبی آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ہمارا آپ جنت اور جہنم کے تذکرے کے ذریعے سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ایمان کی اعلیٰ کیفیت میں ہم ہوتے ہیں، لیکن جب آپ کی مجلس سے نکلتے ہیں بیوی بچوں میں ہم مصروف ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی ایمان کی وہ کیفیت ہمارے اندر نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی اسی کو میں نفاق سمجھ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں حضرت حنظلہ کو کہا۔ پہلی بات تو کہا کہ حنظلہ ایمان بڑھتا اور گھٹتا رہتا ہے، اس کو نفاق نہیں کہا جاتا۔ ایمان بڑھتا ہے ذکر کی مجلسوں میں جب نصیحت کی جاتی ہے، اور جب آدمی بیوی بچوں میں ہوتا ہے تو ایمان گھٹتا ہے، یہ نفاق نہیں ہے، اللہ کے نبی نے کہا۔ لیکن دوسری بات اللہ کے نبی نے کہا والذی نفسی بیدی، حنظلہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، میری جان ہے، اگر تمہاری کیفیت میری مجلس میں جیسی ہوتی ہے، اگر ویسی کیفیت اپنی بیوی بچوں کے پاس بھی ہو جائے لصافحتکم الملائکہ، تو فرشتے تمہارے بستروں پر، تمہارے راستوں پر آ کر تمہیں سلام کریں گے اور تم سے مصافحہ کریں گے۔ اللہ اکبر، اگر یہ ایمانی کیفیت بیوی بچوں کے ساتھ ہو جائے کہ بیوی بچوں کے پاس بھی ہم ہو، تجارت میں بھی ہو، اور اس وقت اللہ یاد رہے، اللہ کی مرضی یاد رہے، تو اس وقت کیا ہوگا؟ اللہ آسمان سے فرشتوں کو نازل کرے گا، جو فرشتے آ کر ہمیں سلام کریں گے، ہم سے مصافحہ کریں گے۔ اور یہ ہوا، تاریخ میں ہوا، اللہ کے نبی کے زمانے میں صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو نصیحت کی، عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم شخصیت ہے، امام مسلم نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمران ابن حسین راستوں سے گزرتے تھے، فرشتے ان کو سلام کیا کرتے تھے۔ اللہ، اور یہ حضرت حنظلہ کیا کم ہے، اللہ کے نبی نے نصیحت کی کہ ایمان ایسے بنانے کی کوشش کرو کہ بیوی بچوں کے ساتھ بھی ہو تو ایمان کا لیول اعلیٰ رہے، اور اللہ اکبر، اس کی ایسی کوشش کی حضرت حنظلہ نے کہ جس وقت ان کا انتقال ہوا
اسی دن جس دن شہادت ہوئی ہے، اللہ اکبر، حضرت حنظلہ کا نکاح ہوا تھا اس دن، اللہ اکبر، حضرت حنظلہ کا حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا تھا۔ فجر کے بعد بیوی سے ملاقات کرنے کے لیے گئے ہیں، اللہ، پہلی ملاقات ہے بیوی سے، اللہ اکبر، بیوی سے ملاقات کرنے کے لیے گئے ہیں۔ ادھر جنگ احد کا دن ہے جناب، اللہ اکبر، جنگ احد کا دن ہے، اپنی بیوی کے ساتھ اپنے غرفے میں، اپنے کمرے میں ہے کہ اتنے میں اعلان کرتا ہے، اعلان کرنے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے آیا ہوا کہ لوگوں، اللہ کے نبی تمہیں احد کی طرف بلا رہے ہیں، احد کی جنگ کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے اور شہادت کے مرتبے کی طرف بلا رہے ہیں۔ یہ سننا تھا، حضرت حنظلہ کا ایمان جوش میں آیا، اسی حالت میں بیوی سے ملے ہیں، نہانے کا بھی موقع نہیں ملا، اللہ اکبر، نہانے کا بھی موقع نہیں ملا، مارے جذبے میں آئے، احد کے میدان میں داخل ہوئے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، اللہ اکبر، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے حضرت حنظلہ۔ اللہ کے نبی نے دیکھا حضرت حنظلہ کو، صحابہ نے بھی دیکھا کہ حضرت حنظلہ کے سر سے، بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے، گویا کہ کسی نے حضرت حنظلہ کو نہلایا ہے۔ میدان جنگ میں پڑے ہیں شہید ہو کر، بالوں سے پانی گر رہا ہے، گویا کہ کسی نے حضرت حنظلہ کو نہلایا ہے۔ صحابہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آ کر کہنے لگے، اللہ کے نبی، حنظلہ ایسے لگتے ہیں گویا کسی نے ان کو غسل دیا ہے۔ اللہ کے نبی کو تو پتا تھا کیا ہوا معاملہ۔ اللہ کے نبی نے کہا، جاؤ اس کی بیوی جمیلہ سے پوچھو، اللہ اکبر، جمیلہ سے پوچھو آخر معاملہ کیا تھا۔ جمیلہ کے پاس گئے رضی اللہ عنہ، حضرت جمیلہ نے کہا، حنظلہ پہلی ملاقات کے بعد ابھی فارغ ہی ہوئے تھے، منادی اعلان کرنے والا اعلان کیا کہ اللہ کی جنت کی طرف آگے نکلو، شہادت کی طرف آگے نکلو۔ تمہارے جذبے میں حنظلہ کو نہانا بھی یاد نہیں رہا، اسی حالت میں جا کر شہید ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا معاملہ تھا، تو اللہ نے مجھے دکھایا کہ زمین و آسمان کے درمیان اسی وجہ سے فرشتے چاندی کے برتنوں میں حنظلہ کو غسل دے رہے تھے، اللہ اکبر، غسیل الملائکہ، وہ شخصیت جن کو فرشتوں نے غسل دیا، ان کا لقب ہی پڑ گیا، ان کے خاندان کا لقب پڑ گیا، اللہ اکبر۔ ایسے لوگ جو غسیل الملائکہ، وہ شخصیت جس شخصیت کو فرشتوں نے غسل دیا، اس شخصیت کی اولاد ہے، اللہ اکبر۔ دیکھا آپ نے، اللہ نے کچھ کم قدر کی جناب، آپ بتلائیے، دنیا کی عزتوں کے پیچھے ہم بھاگنے والے، واقعی ایمان اور عمل کو اگر اپنی زندگی کا واقعی ہم حصہ بنا لیں، کوئی معاملی عزت ہے اللہ کی طرف سے۔